الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ بات میرے لیے باعث شرف و افتخار ہے کہ میں اپنے متخرجین ساتھیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے اور ان کے احساسات و جذبات کو بیان کر سکوں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے پرمسرت موقع ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے بعد انسان کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین خوشی ہوتی ہے۔ اور آج میں اس مقام پر اللہ رب العزت کی اس نعمت پر، اس احسان پر سب سے پہلے اس کا شکر ادا کروں گا کہ اول تو اس رب عظیم نے ہمیں اپنے دین اور اس کی تعلیم کے لیے قبول فرمایا، جیسا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، اور نہ صرف یہ بلکہ ہمیں اس مقصد کے پایہ تکمیل تک پہنچنے میں ہماری مدد کی۔ اس بنیاد پر ہر قسم کی تحمید، تعریف اور توصیف کا مستحق اللہ رب العزت ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ رب العزت سے اظہار تشکر کے بعد جن عظیم ہستیوں کا میں شکر گزار ہوں اپنے زمراء کی نمائندگی کرتے ہوئے، وہ ہمارے والدین ہیں۔ یقیناً یہ والدین پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بناتے ہیں۔ حالانکہ پیدا ہونے والا بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ۔ پیدا ہونے والا بائے برتھ مسلم ہوتا ہے، بھلے وہ کسی ہندو کے گھر پیدا ہو جائے، کسی عیسائی کے گھر پیدا ہو جائے، کسی سکھ کے گھر پیدا ہو جائے۔ یہ ماں باپ پر انحصار کرتا ہے وہ اپنے بچے کو کیا بناتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ یہ ماں باپ ہے، کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو یہودی بنا دیتے ہیں، کچھ عیسائی بنا دیتے ہیں، کچھ مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آفرین ہے اور خوش نصیب ہے وہ والدین جنہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ میرا بچہ اگر بنے تو ممبر و محراب کا وارث بنے، مصلی رسول کا وارث بنے، انبیاء کا وارث بنے، دیندار بنے، دین کا علم بردار بنے۔ اور اس موقع پر میں اپنے تمام معزز اساتذہ گرامی کا بھی مشکور ہوں، وہ اساتذہ کرام جو یہاں پر موجود ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کا بھی، کہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بعد یہ ہمارے اساتذہ کرام کی محنتوں کا ثمر ہے کہ جنہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچانے میں اپنی زندگی کے برسوں بتا دیے،
اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کرام آج اس لحاظ سے بڑے مطمئن ہوں گے اور اللہ رب العزت کے حضور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یا الہی، دین اسلام کی جو امانت تو نے ہمارے سپرد کی تھی، ہم نے آج اس نئی نسل کے سپرد کر دی ہے اور ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا۔ اور میں یہ بات کہوں گا تمام طلباء کرام کے لیے اور خاص طور پر مجھ سمیت متخرجین کے لیے، یہ ذمہ داری جو آج ہم پر لاگو ہو رہی ہے یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، اسے کبھی بھی معمولی مت سمجھیے گا۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور جتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے لیے محنت اور کوشش بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو تقوی، للہیت اور خشیت الہی کو لازم پکڑنا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رہے، کبھی بھی زندگی کے اندر دین کی تبلیغ کے دوران اخلاص کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ یہی ہمارے اولین اسباق میں سے ایک سبق تھا انما الاعمال بالنیات۔ محدثین کی کثیر تعداد ہے جب اپنی کتب کا آغاز کرتے ہیں پہلی حدیث یہی بیان کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات، خلوص نیت۔ اور یہی آخری سبق بھی ہے جسے آج ہمیں پلے باندھ کر ساتھ لے کر جانے کی ضرورت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس وقت معاشرے میں خصوصاً سوشل میڈیا کے ذرائع جتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، عام ہو چکے ہیں، ریاکاری کا خطرہ بھی اتنا ہی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو اس لیے جتنا زیادہ ریاکاری کا خطرہ اور خدشہ بڑھ چکا ہے، اخلاص کی ضرورت اور اہمیت اتنی ہی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو یہ پہلی نصیحت جو میرے لیے اور متخرجین ساتھیوں کے لیے اور تمام طلباء کرام کے لیے ہے کہ کبھی بھی زندگی کے اندر تبلیغ دین کے دوران اخلاص کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اور دوسرے نمبر پر میں آپ کی توجہ عالمی منظر نامے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طاغوتی طاقتیں اسلام کی بنیادوں پر حملہ آور ہے، خواہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہو، اکنامک سسٹم ہو، یا کلچرل سسٹم ہو، یا سوشل سسٹم ہو، یہ طاقتیں اسلامی نظاموں کے اوپر حملہ آور ہے، اور اندرون ملک اور بیرون ملک سیکولر، لبرل اور ملحد طبقہ ان کا اعلی کار بن چکا ہے۔ اور کوشش ان سب کی صرف یہی ہے کہ جس طرح ہم نے عیسائیت کو گرجا گھروں کے اندر محدود کر کے رکھ دیا ہے، اسلام کو بھی مساجد اور مدارس کے اندر محدود کر کے اور بند کر کے رکھ دیا ہے۔ بقول قرآن کے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ دین مساجد اور مدارس کے اندر بند ہونے کے لیے اور قید ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ دین تو اللہ رب العزت نے غلبے کے لیے بھیجا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اور ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، اس وقت یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھتا جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ علماء ہم سے جدا ہوتے جا رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر فتنے در فتنے نازل ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی وقت کے لیے فرمایا تھا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فاذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ علماء کرام ہم سے بچھڑتے جا رہے ہیں اور فتنے در فتنے نازل ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یہ جتنے بھی فتنے آ رہے ہیں، خواہ وہ ایتھیزم کا یا الحاد کا فتنہ ہو، یا وہ منکرین حدیث میں غامدیت کا اور پرویزیت کا فتنہ ہو، یا وہ انجینئر مرزا کی صورت میں یا ساحل ادیم کی صورت میں، یہ جتنے بھی فتنے معاشرے کے اندر عام ہو رہے ہیں، ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے جو وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ مسلسل تعلق میں رہیں، رابطے میں رہیں۔ اور بقول امام حسن بصری رحمہ اللہ کے، الفتنۃ اذا اقبلت عرفها كل عالم، فتنہ جب بھی آ رہا ہوتا ہے، ایک عالم دین ہی وہ شخصیت ہے جسے اللہ رب العزت نے یہ بصیرت عطا کی ہوتی ہے، وہ دور سے فتنے کو دیکھ کر بھانپ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ، اور جب فتنہ تہس نہس کر کے تباہ و برباد کر کے چلا جاتا ہے، ایک جاہل اور عام بندے کو پھر پتہ چلتا ہے۔ تو فتنے کے دور کی سب سے اہم ترین ضرورت یہ ہے اپنے علماء کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے دینی مراکز کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں۔ اور میں ایک مرتبہ پھر اختتام پر تمام اپنے اساتذہ کرام کا، خصوصاً شیوخ کا انتہائی مشکور ہوں، اور تمام منتظمین جامعہ کا، اور آپ تمام احباب کا، اور مہمانان گرامی کا جو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے۔ اللہ رب العزت تمام کی آمد کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت دنیا میں اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ہمیں عطا فرمائے۔ وأقول قولی هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔